میرے نہیں بلکہ الخیر فاؤنڈیشن میں امام قاسم رشید ہے، ان کو بلاؤں گا. یہ آپ لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا ہے کہ انہوں نے بغیر دیکھے میرے کہنے پہ، میری ریکویسٹ پہ آپ کو یہ کی ہے. اس میں وسیم ہے، فیصل ہیں، یہ لوگ ان کی ٹیم ہے. ان لوگوں نے یہاں پر تقریباً اربوں روپے کا کام کیا غریب لوگوں کے لیے. اور کبھی بھی اگر کوئی اس قسم کی بات ہو تو آپ وسیم صاحب آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ چلیں. ٹھیک ہے. اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سب عمائدین علاقہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جمع ہوئے اور اس اپنا وقت، قیمتی وقت سے نکال کر نے ہمارا انتظار کیا. سچی بات ہے، اللہ کو گواہ رکھ کر میں شرمندہ ہوں کہ آج 2015 میں جب میں اس خطے میں آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں اسکول نام کی چیز نہیں ہے اور یہاں پر نہ کسی قسم کی کوئی بھی بیسک فیسلٹی اس وقت تک آپ کے اس علاقے میں موجود نہیں ہے. میں فوری طور پر آپ کی سڑک کا اعلان کرتا ہوں. ہم آپ کو جو بھی قریبی مین روڈ ہوگا اس سے آپ کے علاقے تک جتنا سڑک کا خرچہ ہے وہ انشاءاللہ ہم خود برداشت کریں گے اور یہ فوراً سے پہلے آپ کو ایک سڑک، چاہے سڑک کے اوپر 2 کروڑ روپیہ لگے، 4 کروڑ روپیہ لگے، انشاءاللہ تعالی اپریل میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ کی سڑک کا کام شروع ہوا ہوگا. یہ میرا آپ سے بات ہے. دوسری بات جو فوری طور پر مسائل ہیں، ایک میٹرک تک سکول اور ایک سڑک، یہ میں فوری طور پر اس کے لیے 5 کروڑ روپے ہم خود ایلوکیٹ کریں گے مرکز کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے 5 کروڑ روپیہ یہ ہم آپ کو ان کو ایلوکیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی جب میں اپریل میں آپ کے پاس واپس آؤں گا تو آپ کی اپنی پکی سڑک پر انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں گے اور آپ لوگوں کو
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وتذروه الرياح. उन्होंने हमारे लिए टेम निकाला है, अपने मसरूफियात को पस-ए-पुश डाल के हमारे लिए टेम निकाला है और मुस्तकिल की आमद पे उसको खुशामदीद कहते हैं और उसकी शुक्रिया अदा करते हैं. आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरी जायद खान से गुजारिश है कि आइंदा बाद अगर आप कोई भी जलसा करें तो खुदारा अगर आप हमारे लिए कुर्सियाँ लगाते हैं तो इन लोगों के लिए भी कुर्सियाँ लगाएं, वरना इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, मैं उर्दू में बात करूँगा लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग वो उर्दू समझते नहीं हैं. तो मुझे मेरे सूबाई प्रेसिडेंट हैदर खान अचकज़ई वो आपको ट्रांसलेट करेंगे पश्तो के अंदर और आपकी ज़ुबान में. लेकिन मैं बड़ी खुला के आपसे बात करना चाहता हूँ. मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं आपको कोई लारा नहीं लगाऊँगा, मैं आपके साथ वो बातें करूँगा जो बिल्कुल सच्ची है. सरदार साहब वाई خو خبرې مې په اردو کې دي لیکن زما د خبرو د معنا دپاره به زه حیدر خان ته ووایم چې زما نوم یې واخلئ. وایي زه خالي اعلانونه نه کوم او نه دای خبرې درته کوم چې هغه به پټې خبرې که خبرې به ټولې ښکاره خبرې. دیکھیں دو باتیں. ابھی ملک اختر نے ایک بات کی تھی کہ پنجاب میں آپ اتنا کام کرتے ہیں, دانش اسکول دیتے. ملک اختر, پنجاب کے اندر کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی کر سکے. تمہارے سرداروں کی یہاں نجی جیلیں اور تم لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس بارے میں, اور آپ ان لوگوں کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں, خدا کی قسم آپ کی پسماندگی آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھو اور ان لوگوں کے گریبان پکڑ کر ان لوگوں سے اپنا حق لو, چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہے. دیکھو, پرو پاکستان کوئی بھی جماعت ادھر ہے, وہ کوئی بھی ایم پی ہے, کوئی بھی ایم این اے ہے, اگر آپ کے حقوق سلب کرتا ہے سر عام اس چوک میں اس کو گھسیٹو. کوئی حق نہیں ہے ان کو آپ پر حکمرانی کرنے کا, اور اگر تم یہی کرو گے تو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں گا. جب تم یہ کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے آگے کھڑا ہوں گا. لیکن ایک بات, ابھی تقریباً میں نے 21 کروڑ روپیہ رکھنی میر اختر, یہی بات ہے, اس میں جو میں نے کہا میں نے ان کو کر کے دیا ہے, اور میں بعد میں آیا ہوں, پہلے میری چیزیں پہنچی ہیں. لیکن آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون سن لے, اور یہاں پر اگر کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کو تکلیف ہے تو میں اس کی تکلیف دور کر دوں گا. مجھے تم لوگوں سے ووٹ نہیں چاہیے, مجھے تم لوگوں میں سیاست نہیں کرنی, مجھے یہاں پر کام کرنا ہے اور مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. جو شخص بھی میرے راستے میں آئے گا میں دن کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کو رگڑ دوں گا. اور دوسری بات, یہ میری ٹیم ہے زاہد خان, اور زاہد خان ہی میری ٹیم رہے گا. میں جو لوگ اس کے خلاف ہیں, اور میں نے زاہد خان سے آپ کے ڈسٹرکٹ میں کام لینا ہے, میں نے یہاں پر آپ کو پانی دینا ہے, میں نے یہاں پر آپ کو ڈوزر دینا ہے, میں نے یہاں پر آپ کو سکول دینا ہے, اور میں آپ کو وہ سکول دوں گا جس سکول میں آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن انشاءاللہ آپ کے لوگوں کو میسر ہوگی. اور یہ دانش اسکول بہت چھوٹی بات ہے, یہ دانش اسکول بہت چھوٹی بات ہے.
میں اس لیول کا اسکول میں آپ کو 2 کام کر کے دے کے جاؤں گا. 2 کام. ایک، میں آپ کے پانی کے مسائل، پینے کا پانی، فلٹریشن پلانٹ اور بورنگ، اور دوسرا آپ کا اسکول. یہ 2 کام میں اس دفعہ آپ کے کر کے جاؤں گا. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو یہ دونوں جو آپ کے کام ہیں یہ مکمل ہو چکے ہوں. سردار محسن عباسی، محسن عباسی. اور یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور میں علانیہ کہہ رہا ہوں، بہت سے مسلم لیگیوں کو بھی تکلیف ہے، بہت سے MNAs MPAs کو بھی تکلیف ہے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہے. مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ بلوچستان میں MNAs اور MPAs کے تھرو کام کریں. میں نے وزیر اعظم صاحب سے پوچھا کہ پہلے ان سے 3 کھرب سالانہ کا حساب لیں کہ یہ وہ کہاں چھوڑتے ہیں. جب یہ آپ کو حساب دے چکیں گے اس کے بعد ان کو ساتھ رکھ کر کام کروں گا. بلوچستان کی پسماندگی یہ پنجاب کا قصور نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ پنجابی قصوروار ہے تو اس کو میرے سامنے لے کر آؤ. یہ پسماندگی آپ کے سرداروں، آپ کے وڈیروں اور آپ کے نمائندگوں کو دیا ہوا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ ادھر مت جاؤ، تم مر جاؤ گے. پہلے دن جب میں یہاں پر آیا تو ایک اٹیک کیا، میں دوسرے دن پھر آ گیا، اور ایک جگہ پر انہوں نے جب بات کی تو وہاں پر میں نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ کسی کو تکلیف ہے تو میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے اسلحے سمیت آ جائے، میں اپنے اسلحے سمیت آ جاتا ہوں. 15 نومبر کے بعد ہم آپ کو یہاں پر موبائل ہاسپٹل بھیجیں گے. اس ہاسپٹل میں آپ کے جتنے بھی یہاں کے لوکل بیماریاں ہیں، جو مریض ہیں، آپ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں. ہم پوری ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں گے، دوائیاں بھیجیں گے، اور جو بھی انشاءاللہ وہ 1 ہفتہ وہ موبائل ہاسپٹل، اس میں آپ چھوٹے مائنر آپریشنز کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی موجود ہے. آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں جمع کریں. انشاءاللہ تعالی جتنے سب سے پہلے مریض ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھی احکامات میں پہلا حکم ہے، ہم ان مریضوں کی دیکھ بھال اور کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکے ہم کریں گے. میرے پاس تمام MNAs MPA کی رپورٹ ہے. جو ان کی کرتوتیں ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو آج پرائم منسٹر میری ڈیوٹی نہ لگاتا کہ آپ جا کر بلوچستان کے اندر کام کرو. لہذا میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرے کام میں اور میرے کرنے والے کام میں کسی MPA، کسی MNA، کسی منسٹر نے اگر دخل اندازی کی، اگر غریب عوام تک جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالی تو ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی. میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیں. کوئی بندہ بھی یہاں پر، ہم یہاں اللہ کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. نہ میں نے یہاں سے سیاست کرنی ہے، نہ میں نے آپ سے یہاں پر ووٹ لینا ہے. میں اللہ کا کام اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کے پاس یہاں آیا ہوں. ہم جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو گھسیٹ کے رکھ دیں گے، اور اس کے بالکل گردن میں سے پچاڑ کر نکال لوں گا میں سب کو. بااثر شخصیات کوئی نہیں ہے، سب سے بااثر لوگ آپ لوگ ہیں اس خطے میں. آپ لوگ جس شخص کو آگے لائیں گے وہ آپ کا منتخب کردہ ہوگا. اگر آپ ووٹ اور اگر آپ تعلقات کی بنا پر اور ذاتی مفاد پہ ووٹ دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری بات، یہاں کے کچھ مقامی بااثر لوگوں نے صحافی برادری کو، یا ہمیں پہلے سے بھی پتہ چلا ہے کہ بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں. میں بالکل واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، صحافی برادری بھی یہاں موجود ہے. کسی قسم کا کوئی بھی اگر ان کے خلاف قدم اٹھایا گیا ناجائز تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام تر نتائج کی ذمہ داری پھر ان لوگوں پہ خود ہوگی. دیکھو میں بھاگنے والا نہیں ہوں. اگر ہم موسیٰ خیل میں آئے تو ہم اس دن نکلیں گے جس دن موسیٰ خیل کے کچھ نہ کچھ کام ہم کریں. میں زیادہ کا وعدہ نہیں کرتا، یہ کام آپ لوگوں کے ہیں. آپ اپنے لوگوں سے کام لوگے تو ٹھیک، نہیں تو ایسے ہی رہو گے. ہاں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کر کے جاؤں گا آپ کے لیے. میں آپ کو 5 کروڑ روپے کا سکول یہاں دوں گا، جس میں ابھی ایک 5 کروڑ کا سکول دوں گا، جو سکول آپ کے پاس 15 اگست 2016 سے پہلے یہاں پہ کام کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے بچوں کو پڑھائے گا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس سکول میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی وہ آپ کو دی جائے، تاکہ اگر آپ کے 20 بچے بھی پڑھ گئے
20 बच्चे भी उसमें से A लेवल या O लेवल कर गए तो मेरी कीमत पूरी हो जाएगी, वो अपने खर्चे को खुद संभाल लेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने आते हुए कहा था, मेरी इंटीरियर मिनिस्टर से भी बात हुई है, लवीस में कुछ पोस्टें आई हैं, मैं 50 लोगों की जो मुझे जाहिद खान अभी मैंने उनको कहा है वो उसकी लिस्ट देंगे। 50 लोग हम आपके फौरी तौर पर उनको मुलाजमतों के लिए वो करेंगे और इंशाल्लाह फ़िलहाल मेरे पास यही कुछ था और अगली दफ़ा जब आएंगे तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करेंगे। मैंने एक डोज़र का ऐलान किया है, वो डोज़र अप्रैल में यहाँ पे पहुँच आएगा, अप्रैल मई में वो डोज़र खड़ा होगा रखनी में। 5 लाख रुपया पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमने उसका डीजल के पैसे भी दिए हैं। मैं वडेरा खैरदीन से और हैदर खान चक से ही उसके चेयरमैन है, 2.5 करोड़ रुपए का एक डोजर है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं उसको खरीद के आपको दूंगा, लेकिन उस डोजर का इस तरह ख्याल रखना है जिस तरह के आप लोग अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं, दूसरा नहीं दूंगा। और वो आप उसमें घंटे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डोजर है और जो हुकूमती वसाइल हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लिहाजा दूसरा डोज़र हम आपको देंगे। उस डोज़र को जितने भी घंटे हैं वो फिर हैदर खान चक से ही और वडेरा खैरदीन हैं, जायद हैं, मलक अख्तर हैं, ये लोग और हाजी जलील साहब हैं, इनको। और दूसरा भी ये मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल, ये मलक अख्तर भाई है, हाजी जलील भी आपस में भाई है, ये आप दोनों को लड़ा कर ये कौन फ़ायदा उठा रहा है? ये सियासी मामलात पे मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं समाजी मसाइल पे बात करना चाहता हूँ। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आप लोग इकट्ठे खड़े होंगे, तमाम लोग आपके तमाम मसाइल हल होंगे और ये एक एक ईंट की दुकान, खुदा की कसम सारी जिंदगी आपस में लड़ते रहोगे, कुछ मर गए तुम भी मर जाओगे और हासिल वसूल कुछ नहीं होना। इसलिए बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि तमाम लोग इकट्ठे खड़े हों, अपने इज्तिमाई मसाइल पर हमसे बात करें, इंशाल्लाह हम तमाम मसाइल के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और हम जब यहाँ से निकलेंगे तो आने वाले वक्त में आप सिर्फ हमारे लिए दुआ कर देना, हमें आपसे इजाज़त नहीं करनी, लेकिन खुदारा अपने लिए उठ के खड़े हों, अपने मसाइल पर उठकर बात करें, इनके गिरबान पकड़ें, इनको पूछे कि ये लोग तमाम वो इनके इतने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, जाओ कोयटा में देखो, आलीशान बंगलों में बैठे हैं और यहाँ के हालात ये कि यहाँ लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम से हो, चाहे वो किसी पार्टी से भी है। अगर आपके मसाइल के ऊपर आपके साथ खड़ा नहीं होता, खुदा की कसम गिरबान पकड़ो और उसको घसीटो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। अभी आपके लिए ये मैंने स्कूल का ऐलान किया, अभी सिर्फ एक स्कूल दूंगा और 50 नौकरियां आपके लिए, 50 नौकरियां इंशाल्लाह इसी महीने में आपके लोगों के डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर इंशाल्लाह हम उनको नौकरी के ऊपर लगा देंगे। अगली दफ़ा जब आएंगे तो वो 50 लोग वहाँ होंगे। और स्कूल मैंने देखा यहाँ के हालात, स्कूल मेरी तरफ से है, सड़क MPA को कहो, ये हाजी जलील बैठा किधर गया, हाजी जलील, ये सूबाई सदर है, जिले का सदर है, इसको डंडा दो, डंडा दो इसको, तुम्हारी हुकूमत है, नहीं सुनता है तो उतार दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब तुम बूढ़ों की वजह से आज ये असर है। तुम बूढ़े अगर इन सरदारों के नीचे ना लिखते तो आने वाली नस्लें, ये तुम्हें अल्लाह पूछेगा, कब्र में तुम्हें बड़े फरिश्ते दूरे मारेंगे, ये बात याद रखना। इसको पकड़े, इससे काम लें, और अगर नहीं करता है तो आने वाले वक्त में वोट ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, काम करो। सबसे पहले इन लोगों का काम होगा तो वोट दो, खुदा की कसम अगर नहीं करते मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काम करेंगे लेकिन मौसम भाई को अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी ये लंदन नहीं जाएगा। मैंने आपको बता दिया है 5 करोड़ रुपए का स्कूल में आपको दे के जाऊंगा, और मैंने आपको 50 जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। हाँ, इंतजामिया अगर आपके साथ नाजायज करती है, अपने वडेरे के साथ खड़ा होती है, आपके साथ को नाजायज काम करती है, मैं घसीटूंगा पकड़ के, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो DC है चाहे वो AC है। यहाँ पर इसमें रखनी में हालात ये थे कि एक MNA का चौकीदार एक्शन का काम कर रहा था,
ایک MNA کا چوکیدار وہ ایکسیل بنا بیٹھا تھا, گھسیٹا ہے ہم نے اس کو, اور کہا ہے کہ بھائی انسان کے بچے بن جاؤ. اب یہ جو کوریڈور بن رہا ہے, یہ کوریڈور آپ کے تحفظ کی ضمانت ہے. اس کوریڈور نے اس بلوچستان کو دنیا کا امیر ترین صوبے کے طور پر آپ لوگ سامنے آئیں گے. خدا را سب سے زیادہ پرابلم اس وقت, سب سے زیادہ تکلیف وہ دبئی کو ہے, وہ انڈیا کو ہے, وہ اور دوسرے ممالک کو ہے, کیونکہ ان لوگوں کا 85% ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ اور میں نے مل کر اس کوریڈور کے تحفظ کو اور یقینی بنانا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر میاں نواز شریف کا یہ ویژن پائے تکمیل تھا تو آپ لوگوں کو 10 لاکھ سے اوپر نوکریاں, اور ہر شخص یہاں ڈالروں پہ کمائے گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے دعا کریں کہ ہمیں اور دوسرے لوگوں کو اللہ پاک آپ کی خدمت کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں اس عزم پر برقرار رکھے. وما علینا الا البلاغ. دعا میں یاد رکھیں کہ ابھی منصیرہ کے اندر اور دوسرے علاقوں میں شدید زلزلہ آیا ہے, اور اس سے 300 سے اوپر لوگ وہ کیا کہتے ہیں شہید ہو گئے. تمام لوگ مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. الحمدللہ. جزاء من ربک عطاء حسابا انا انذرناکم عذابا قریبا انا انذرناکم عذابا قریبا انا انذرناکم عذابا قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین.